مولانا نورالہدیٰ صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ ہمارے استاد تھے. وہ کہتے تھے میں بیضاوی کا درس دیتا تھا تو میرے بیضاوی کے درس میں سینکڑوں علماء ہوتے تھے اور میں مشہور تھا درس بیضاوی میں. مسجد میں الگ درس دیتا تھا بیضاوی کا. پوری کراچی میں چیدہ لوگ آ کے میرے درس میں بیٹھا کرتے تھے. بیضاوی پڑھنے جاتے ہیں شیخ صاحب کے پاس. کہتے ہیں جب سے ہندوستان سے التقریر الحاوی چپ کرائی ہے تب سے نورالہدیٰ کا درس ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں پھر اس سال اگلے سال میرے درس ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بھی کیا کروں, مانگ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ذرائع بڑھ جاتے ہیں, پھر علم کی قدر باقی نہیں رہتی. آپ دیکھیں شیعوں کو انہیں کتابوں کی شرح نہیں ہے. انہیں کتابوں کی شرح ہے بھی تو فارسی میں, عربی میں, اردو میں نہیں. اس لیے ان کے عوام ہمیشہ اپنے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں, متعلق رہتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہماری ہر چیز کیا ہے, میڈیا پر موجود ہے. تو شکوک و شبہات بڑھ گئے, علماء سے تعلق کٹ گیا. اب تو ترجمے زیادہ ہونے کی وجہ سے میڈیا پر یہ برائی پھیلی کہ لوگ قرآن و حدیث کی آیتیں نقل کر کے, احادیث نقل کر کے ترجمے سے لگا کے کیا کرتے ہیں, موازنے کرواتے ہیں. یہ مرزا جہلمی ہے. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ترجموں سے پیدا ہوا نا. اگر ترجمے نہ ہوتے تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ پیدا ہی نہ ہوتا. اس کو کسی مدرسے جانا پڑتا اور مدرسے میں اس کی ذہن سازی ہوتی. لیکن یہ ذہن سازی کے بغیر میدان میں آ گیا اردو ترجمے سے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ براہ راست کیسے, آپ نے ترجمہ کس سے سیکھا اور آپ نے جو ہے آپ کا استاد کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں دیکھیں میں جو استاد سے پڑھتا وہ کیا کرتا, ترجمہ کرتا نا, تفسیر کرتا نا. تو وہی ترجمہ یہاں پر ایک مترجم نے لکھا ہے, وہی تفسیر ایک مفسر نے یہاں لکھی ہے. تو میں استاد سے براہ راست پڑھتا, اس کا شاگرد بنتا نا. تو میں نے یہاں مترجم سے سیکھا تو میں اس کا شاگرد بن گیا. بتانے والے تو دونوں ہیں, ایک نے زبان سے بتانا تھا اور ایک نے لکھ کر بتانا ہے. تو میں زبان والے سے سیکھوں یا جس نے لکھا ہے اس سے سیکھوں, دونوں برابر ہے, دونوں برابر. ایک شخص ہے وہ سن نہیں سکتا, لیکن وہ پڑھ سکتا ہے. تو آپ اس کے سامنے پڑھی ہوئی چیزیں پیش کریں گے نہیں, لکھی ہوئی چیزیں پیش کریں گے نہیں کریں گے؟ اور جب وہ پڑھے گا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے پاس علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تو سن نہیں سکتا لیکن پڑھ سکتا ہے, اس کے پاس علم ہے. تو مرزا جہلمی کہتا ہے میں نے بھی پڑھ کر علم حاصل کیا, میں بھی عالم. اگر یہ اردو تراجم نہ ہوتے تو پھر یہ عالم نہ بن سکتا ہوتا. اس کو پھر کسی نہ کسی مولوی کے پاس جانا ہوتا اور مولوی اس کی ذہن سازی کرتا. یہ بغیر ذہن سازی کے اس منصب کو پہنچا. یہ صرف مرزا جہلمی کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے اور لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس مواد ہے اردو کے, اور وہ اس اردو مواد سے براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا طور الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے, بجنر ٹاؤن کے جو ناظم تعلیمات تھے, بعد میں طیارہ میں شہید ہو گئے تھے. سنا ہے کہ اس کے پاس ایک پروفیسر ایک ترجمہ و تفسیر لے کر آئے کہ میں نے ترجمہ لکھا ہے, تفسیر لکھی ہے, آپ اس پر نظر ڈالیں, اس کی توثیق کر لیں, اس کے اوپر تقریض لکھیں. تو حضرت نے ان سے کہا دکھا دیں. چلتے چلتے اس سے پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین, ترجمہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت نے ان سے کہا پروفیسر صاحب یہ بتلائیں, یہ تعریف کا جو لفظ ہے نا یہ تو حمد سے نکلا ہے, للہ کا جو لفظ ہے نا اللہ کے لیے تو للہ سے نکلا ہے, لیکن یہ جو تمام ہے نا یہ کہاں سے آ گیا؟
حمد بھی مفرد ہے، اس کی تعریف یہ جو آپ نے جمع کا صیغہ لکھا ہے تعریفیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو پروفیسر کو عربی کی مشکلات کا کیا پتہ تھا؟ اس نے کہا فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے یہ ترجمہ کیا، تو میں نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حضرت نے کہا یہ نقل مقل کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے گہرا علم چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ تمام جو دیگر مترجمین نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے، اور اس کو واپس کریں۔